مصطفى مصطفى منبع للصفا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخبار ہیں آثار ہیں ان کی پیروی کرنا ہے. تقریرات ان کو
اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں تب تو ہم فاتبعونی کے اندر شامل ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ ہم فاتبعونی کے تو کر سکتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کریں گے اس پہ ہم کو ملے گا۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں اسی آیت کریمہ کے اندر آگے ارشاد فرماتے ہیں یحببکم اللہ، یعنی اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ رب العزت تم کو چاہنے لگیں گے۔ وہ اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت صرف فاتبعونی کے اوپر ہم کو کیا کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگیں گے، چاہنے لگیں گے، اور اسی پر اتباع نہیں کیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروا دیں گے، محبت بھی کریں گے اور گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ تو جو فاتبعونی ہے اس کی اصل اتباع اور پیروی کرنے والے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کر کے دکھایا ہے، چاہے وہ اقوال کی لائن سے ہو، چاہے افعال کی لائن سے ہو، چاہے تقریرات کی لائن سے ہو، چاہے احوال کی لائن سے ہو۔ لیکن صحابہ کرام نے ایک ایک سنت کو کیا کیا ہے، زندہ کیا ہے۔ یہاں ایک حبشہ کے صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، پھرنا کیسا ہے، کب سوتے، کب اٹھتے، کب جاگتے، کب عبادت کرتے، ان تمام چیزوں کی پیروی کرنے کے لیے ایک صحابی حبشہ سے چلے آتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ رکھا ہوا ہے، وہ اپنا امامہ پہن کر آئے ہیں، اور دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار دیا، اپنا امامہ اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اٹھایا بات کے لیے، دیکھا اتنا زیادہ فوراً قدر کیا، کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامے کی پیمائش اتنی ہے تو ہم اتنا زیادہ کیوں تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمل کی پیروی کی۔ اب حبشہ کے لوگ آپ جانتے ہی ہیں، ان کے بال جو ہوتے ہیں بہت بھوکریالے بال ہوتے ہیں، بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، جن کے اندر کنگھی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں مرد جو ہوتے ہیں بال رکھتے ہی نہیں، عورتیں کچھ بال رکھتی ہیں۔ تو وہ حبشہ کے جو صحابی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھا، بڑے بڑے بال اور بیچ سے بال ہوتی۔ اب ان کو شوق ہوا کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیسے بن جائیں۔ اب ان کے بال تو اس طریقے سے ہو نہیں سکتی کہ بیچ میں ماں ہو جائے، لیکن وہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد ایک لوہے کی سریا گرم کی اور گرم کرنے کے بعد اس کو چپٹے سے پکڑا اور بیچ میں رکھنے کی وجہ سے بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئے، زخم بھی ہو گئے۔ اور لیکن ایک اتباع کا جذبہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت تھی، ان کی ہر چیز کو اپنے اندر اپنانے کا جذبہ، اس جذبے کے تحت وہ چلے آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو دیکھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کیا، کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھتے تھے، آپ کے بال بڑے بڑے تھے، بیچ سے مانگ تھی، ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس کی پیروی کریں، ہم بھی اس کی اتباع کریں، اس کرنے کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ یہ تو نشان مٹ جائے گا لیکن سنت باقی ہے، نشان تو مٹ جائے گا لیکن سنت باقی نہیں ہے۔ یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جذبات ہے، ہر ایک سنت کو زندہ کرنے کی۔ ایک اور صحابی آتے ہیں اعمال سیکھنے کے لیے، کیا ایمان بنانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی اس مجلس میں جو اس مہمان کی مہمانداری کرے، جو ہمارے پاس ایمان بنانے کے لیے آیا۔ جب اعلان کیا تو ایک صحابی اٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اعلان کیا، پھر وہی صحابی کھڑے رہے، دوبارہ پھر اعلان کیا، وہی صحابی کھڑے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ اعلان کیا اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ جو صحابی کھڑے ہو رہے تھے کہ ہم اس کو کھلائیں گے، ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے، وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے یہاں خود کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے اندر بھی ایک جذبہ تھا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب وہ مہمان کو اپنے گھر سے لے کر پہنچے اور کہا محترمہ کچھ کھانے کو ہے، تو کہا کچھ کھانے کو تو نہیں ہے، بس اتنی مقدار میں ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، کیا ہے اتنی مقدار میں ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بچے کو کھانے کے لیے ہے وہ ان مہمان کو دے دیا جائے، بولے کیا بچوں کو بہلانا بھلا دیا جائے، بچے تو اپنے ہی رہیں گے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے، چلے جائیں گے پھر دوبارہ نہیں ملیں گے، اس وجہ سے اس کھانے کو ان مہمان کو کھلا دیا ہے۔ یہیں سے ایک بات اور یاد آ گئی، قاری صدیق صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں پڑھا رہے تھے، اپنی بیٹی کا ولیمہ کیا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور نکاح کے ان میں کچھ لوگوں کو پوچھا جس میں مدرسے کے استاد تھے اور مدرسے کے طلبا تھے، ان لوگوں کو پوچھا
کو چلے گئے، جب دوبارہ واپس لوٹے تو مدرسے میں سب سے پہلے آئے، اور آنے کے بعد اس ایک طالب علم سے پوچھا کہ کھانا کھا لیا؟ تو کہنے لگا حضرت بھوک تو بہت لگی ہے لیکن اس وقت تک یہ بھی کھانا نہیں آیا، اس وقت تک یہ بھی ہم کو کھانا نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ان کے اندر جس طرف دیکھی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیٹے حبیب کے پاس گئے اور کہنے لگے حبیب آپ نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو حبیب نے کہا حضرت ابھی مہمان نہیں ہے، ابھی مہمان نہیں ہے، مہمان سے مراد انہوں نے کیا لیا یعنی دولہے والے بھی نہیں آئے اس وجہ سے کھانا نہیں کھلایا۔ قاری صدیق صاحب جب رات کے لیے غصے میں ہو گئے، کہنے لگے کون مہمان ہوتا ہے، کیسا مہمان ہوتا ہے، کہاں کا مہمان ہوتا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سے زیادہ بڑھ کر کوئی مہمان ہوتا ہے؟ چنانچہ فوراً ان کو بلایا گیا، تمام استادوں کو تمام طلبہ کو بلا کر اور قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کھانا کھلایا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لینے کے لیے کیا ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں آیت فرمایا ہے یحببکم اللہ کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار بھی قرآن کریم میں ظاہر فرما دیا اور فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان سے راضی ہو گیا، یعنی اس محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اور پھر وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیا کرتے تھے، اس پر بھی آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت کریمہ بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان کے بارے میں نازل ہوئی۔ آج ہم اپنی کتنی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کس پیر سے داخل ہو رہے ہیں، سیدھا پیر داخل کر رہے ہیں یا الٹا پیر داخل کر رہے ہیں، یا کون سی دعا پڑھ رہے ہیں کہ دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہے ہماری زندگی میں کتنی سنتیں زندہ ہے، ہم کو آپ کو خود اور کرنے کا مقام۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں یوں ہی داخل ہو جاتے ہیں، جیسے عام گھروں میں داخل ہو رہے ہیں مسجد میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کا جذبہ ہمارے اندر ہوتا تو ہمارے اندر فکر ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے تو کیسے داخل کرتے تھے، دعا کرتے تھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرتے تھے، اور پھر مسجد میں جب آدمی داخل ہو جائے تو نقلی اعتکاف بھی کرے، کیا کرے، نقلی اعتکاف بھی کرے۔ یہ تمام اگر سنتوں کو زندہ کرنے ان کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں کہ یحببکم اللہ کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا، اگر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں آ گئی تو ہم سے بھی اللہ رب العزت کیا کرنے لگیں گے، محبت کرنے لگیں گے، اور ہماری زندگی بھی بنتی چلی جائے گی۔ تو ایک ایک سنت کو ہم کو کیا کرنا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ایک سنت کیسے آ رہا ہے اور ہم ایک ایک سنت کو کیسے کرنے والے بن جائے، جس کی اندر فاتبعونی کے اندر جو قرآن کریم آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت آگے فرمایا ہے کہ یحببکم اللہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور پھر ان کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے اندر اگر کچھ سنتیں زندہ بھی ہیں تو اخلاقیات کے اعتبار سے بہت زیادہ مار کھائے ہیں، ہمارے اخلاقی پہلو اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ معاملات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت تھی، یہی طریقہ تھا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سالہ سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے۔ آج ہمارے اخلاق ایسے بن چکے ہیں، دشمن کا اپنا بھی غدار رہتا ہے، اپنا رشتے دار بھی غدار رہتا ہے، کیوں ہمارے اخلاق اتنے گھٹیا بن چکے ہیں، اتنے بدترین بن چکے ہیں، جس کے ہم اپنے اخلاق کو دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اخلاق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے ہونا چاہیے۔ جب ان تمام حالات میں مسلمان گرفتار ہو جائے اور اس وقت گرفتار ہو چکا ہے تو اس وقت جو طریقہ نظر آتا ہے وہ یہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سراسر کامیابی۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ایک ایک سنت کو ہر جمعے میں آپ یاد کرتے چلے جائیں، جیسے کہ اس جمعے کی سنت آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے دائیں پیر داخل کریں گے،
اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، کوئی سا بھی درود شریف یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، ورنہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس دعا سے ہم داخل ہوں گے. ابھی اگر ہم اس دعا کو سیکھنے کے بعد یہیں سے عمل کرنا شروع کرتے ہیں، یہ دعا ہمیں زندگی بھر یاد ہے، کبھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں گے، دل ارادہ کرے نہ کرے زبان پر فوراً یہ بات جاری ہو جائے گی. جب زبان پر جاری ہوگی تو دل سے ارادہ ہو جائے گا. تو اگر یہ اپنا معمول بنا لے، ایک ایک